بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الدرس الحادی عشر، 11واں چیپٹر ہے اور اس کا عنوان ہے بیتی۔ بیت کا مطلب ہم نے پڑھا تھا گھر، اور بیتی میرا گھر، یعنی ابھی چیزوں کو اپنی طرف نسبت دینے کے لیے وہ اسم جن کو اپنی طرف نسبت دی جاتی ہے تو اس کے آخر میں یا لگا دی جاتی ہے۔ بیتون تھا تو اس کے آخر میں یعنی یا کی اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے کہ میرا گھر، اس کے لیے کہا گیا بیتی۔ اسی طرح غرفہ کہا جاتا ہے کمرے کو، غرفتن، میرا کمرہ غرفتی، میری کھڑکی نافذتی، میرا بستر سریری، میری کرسی کرسی، میرا میز مکتبی۔ تو اس چیپٹر میں اپنی طرف کسی چیز کی نسبت دینے کے لیے کیسے اس کی صورت ہوتی ہے اس کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی پرانی چیزیں ہیں، بس پرانے الفاظ دہرائے گئے ہیں، کچھ جو نئے الفاظ ہوں گے ان کو ذکر بھی کر دیا جائے گا اور الگ سے اس کا ایک چارٹ بھی بنا ہوا ہوگا، وہ آپ نے الگ سے یاد کرنا ہوگا۔ ابھی جو پیچھے چیزیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں اس میں اگر آپ کی دہرائی ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہے، اگر پیچھے سے یاد نہیں کیا تو مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ تو کہتے ہیں ھذا بیتی، ھذا بیتی، بیتی امام المسجد۔ ابھی پہلے کہا تھا یہ میرا گھر ہے، بیتی امام المسجد، ادھر ہوا بھی کہہ سکتے تھے، ہوا امام المسجد۔ پھر کہا بیتی جمیل، میرا گھر بہت خوبصورت ہے، تو ادھر بھی کہہ سکتے تھے ھذا بیتی ہوا امام المسجد ہوا جمیل۔ تو جو مذکر ہوتا ہے اس کی جگہ ہوا لگ سکتا ہے پروناؤن کے طور پہ۔ پھر کہتے ہیں فیہ حدیقۃ صغیرہ، اس میں آپ غور کر رہے ہیں فی ہی آیا ہے اس لیے کہ بیت مذکر ہے، تو مذکر کے بارے میں جب ضمیر آتی ہے تو وہ یا ہوا آتی ہے یا آخر میں اگر آ رہی ہو تو ہو آتی ہے۔ فی ہی حدیقۃ صغیرہ، حدیقہ کا لفظ ہم نے پڑھا تھا باغ کو کہتے ہیں، صغیرۃ اس کی صفت ہے چھوٹا باغ، صغیرۃ چھوٹا باغ، فی ہی حدیقۃ صغیرہ یعنی میرے گھر میں چھوٹا سا باغ ہے۔ ہذہ غرفتی، دیکھیں اوپر مذکر کا چل رہا تھا تو کہہ رہے تھے ھذا، نیچے میں مؤنث کی بحث آئی ہے، ہذہ شروع ہو گیا، ہذہ غرفتی۔ اب یہ غرفہ مؤنث تھا تو اس کی جو ضمیر ہے وہ بھی ہا آئے گی، فیہا، اوپر مذکر تھا بیت تو اس کی جگہ آیا فیہی، نیچے غرفہ مؤنث ہے تو اس کی جگہ آیا فیہا یعنی میرے کمرے میں، فی غرفتی اصل میں تھا، غرفہ کی جگہ ہا آ گیا کیونکہ غرفہ مؤنث ہے، اس کی جگہ دوبارہ اس کا نام نہیں دہرایا گیا بلکہ ضمیر لائی گئی۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ، فیہا یعنی میرے کمرے میں نافذۃ کبیرہ بڑی سی کھڑکی ہے اور خوبصورت پنکھا ہے، ھذا سریری، ھذا کرسی وھذا مکتبی، یہ سارے الفاظ آپ کو آتے ہیں، ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتبی، میری گھڑی، میرا قلم، میری کتاب میز پر ہے، وحقیبتی تحت المکتب، دیکھیں اعلیٰ اور تحت کا ادھر مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کا جو فرق ہے، اعلیٰ پر، تحت نیچے، وحقیبتی تحت المکتبی، میرا بیگ میز کے نیچے ہے، نافذۃ غرفتی مفتوحۃ۔ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کسی لفظ کی نسبت جب کی جاتی ہے تو آپ کو بتایا تھا اس کے دوسرے لفظ کے نیچے زیر آ جاتی ہے، نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ آگے ہے ھذہ غرفۃ اخی، ادھر کیا کہا تھا، ادھر اپنی طرف نسبت دی تھی، اب بھائی کی طرف نسبت کے لیے ہم کہیں گے ھذہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، وتلک غرفۃ اختی، دیکھیں مذکر کی طرف جب دور کا اشارہ ہوتا ہے تو ذالک آتا ہے، لیکن یہ غرفہ مؤنث ہے تو مؤنث جو دور ہوتا ہے اس کی طرف اشارے کے لیے تل کا لفظ آتا ہے، تلکا کا، ھذہ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، وتلک غرفۃ اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے، غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے، غرفۃ اخی امام غرفتی، دیکھ رہے غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے، وغرفۃ اختی امام المطبخ،
وغرفۃ اختی میری بہن کا کمرہ امام المطبخ، امام ہے یہ امام نہیں ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا فرق۔ تو میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے۔ اب یہ اگلا اسلوب، لی اخ واحد اسمہ اسامہ، اب ادھر یہ نہیں کہہ سکتے عندی اخ واحد کہ میرے پاس ایک بھائی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے کہنا ہے لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامہ، اس کا اسامہ نام ہے، ولی اخت واحدۃ، دیکھیں اخ کی جگہ جو مذکر تھا واحد آیا، اخت مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئی ہے، ولی اخت واحدۃ اسمہا، دیکھ رہے مؤنث کی جگہ ہا آیا، مذکر کی جگہ ہو آیا تھا، اسمہ اسامہ، ادھر مؤنث ہے تو کہا ہے اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے۔ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، میرے ابو اور میرے امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، اس بڑے سے کمرے میں ہیں، میرے ابو اور امی اس بڑے کمرے میں ہیں، تلکا اس میں، مطلب دور کے اشارے کے لیے۔ انا احب ابی و امی و احب اخی و اختی، میں اپنے ابو اور اپنی امی سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ چیپٹر تھا، مطلب کسی چیز کی نسبت جب اپنی طرف آپ کرتے ہیں یا کسی اور کی طرف کرتے ہیں تو کس طرح اس کا اسلوب ہے، اور مذکر مؤنث کا جو فرق دیا گیا تھا، اور پچھلے جو اسماء تھے، جو الفاظ تھے، وہ دہرائے گئے۔ اب اگلی مشق ہے اقرأ واکتب، اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے، یہ آپ خود پڑھ بھی ہے۔ آپ نے میں جو کہہ رہا ہوں، جو اس چیپٹر کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ آپ کی ایک طرح کی استماع ہے، سن رہے ہیں آپ، سننے کی پریکٹس، پھر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کے پڑھنے کی پریکٹس، لکھیں گے تو لکھنے کی پریکٹس، پھر اگر آپ اس کو دہراتے ہیں زبان سے، اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو یہ آپ کے بولنے کی بھی پریکٹس ہے۔ یہ چاروں ڈائمنشنز میں جب آپ لغت کو سیکھیں گے، زبان کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ آسان ہوگی اور جلدی آپ کو سیکھنے میں آ جائے گی اور آپ کے لیے آسان ہوگی۔ من فی ھذا البیت، دیکھ لیں فی ھذا اور ذالک، ھذہ اور تلکا، یہ ایسے الفاظ یا اسماء ہیں کہ ان کے نیچے زیر نہیں آئیں گی، یہ اپنی حالت پہ ہی رہیں گے۔ ھذا سے پہلے بے شک فی آئے، من آئے، الا آئے، جو بھی آئے، یہ ھذا ہی رہے گا، ھذہ ہی نہیں بنے گا، اور ھذہ بھی اسی طرح رہے گا، لیکن اس کے بعد والا جو لفظ ہے نا اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ جیسے دیکھیں من فی ھذا البیت، ھذا کے بعد جو اسم ہے نا، فی کی وجہ سے اس کے نیچے، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گی۔ من فی ھذا البیت فیہ حامد، دیکھیں بیت مذکر تھا اس لیے فی ہی آیا، فیہ حامد۔ ماذا فی الحقیبۃ، بیگ میں کیا ہے، فیہا، حقیبہ کیا تھا مؤنث، فیہا اس لیے آیا، فیہا کتابی و قلمی و دفتری۔ من فی السیارۃ فیہا ابی و امی و اخی و اختی۔ من، ابھی دیکھیں من آپ کو پتہ ہے کہ کسی عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کون کے معنی میں آتا ہے۔ من فی المسجد فی مسجد الجامعۃ الآن، دیکھیں مسجد الجامعہ یہ ہے مضاف مضاف الیہ، یعنی جامعہ کی مسجد کی نسبت جامعہ کی طرف، یونیورسٹی کی طرف کی جا رہی ہے، اور فی کی وجہ سے مسجد کے نیچے بھی زیر آ گئی ہے، جامعہ کے نیچے تو ویسے بھی زیر آنی تھی نسبت کی وجہ سے۔ من فی مسجد الجامعۃ الآن، یونیورسٹی کی مسجد میں کون ہے اب، ابھی، الآن ابھی۔ ما فیہ احد، ما یہ جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے۔ فیہ، دیکھیں مسجد آیا تھا، مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مسجد جو کہ مذکر ہے اس لیے فیہ آیا ہے، اگر مؤنث ہوتی تو فیہا آتا، تو کہہ رہے ہیں ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے۔ من فی ہذہ الغرفہ فیہا المدیر، فیہا المدیر، اسی طرح یہ نیچے بھی پڑھنے کی پریکٹس ہے۔ احب ابی و امی، احب اخی و اختی، احب زمیلی، احب استاذی، احب اللہ، احب النبی، احب اللغۃ العربیہ۔ تو ادھر ہمارا چیپٹر آج کا ختم ہوتا ہے۔ تو اس میں بنیادی چیزیں ہیں، بیت مطلب کسی چیز کی اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے، یا اس کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے تو کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے یا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ آج کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسی کی بنیاد پر اگلے چیپٹرز ہیں، تو آپ اس کو اب اگر اچھی طرح کر لیتے تو اگلے بھی آسان ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔